بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ادھر آگ کیوں لگا رہی ہیں؟ اماں کو خشک پتوں اور جھاڑیوں کو آگ لگاتے دیکھ کر میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ ان خشک پتوں اور جھاڑیوں کو آگ لگا رہی ہوں تاکہ یہ سب جگہ صاف ہو جائے۔ اماں نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ انہیں اب لگانے کی کیا وجہ ہے؟ اماں کے مطمئن انداز پر حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے نا کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے۔ گرمی کے موسم میں ان جھاڑیوں اور پتوں میں کیڑے مکوڑے اور سانپ پناہ لیتے ہیں۔ ہمارے گھر کی کون سی چار دیواری ہے جس کی وجہ سے ہم خطرناک کیڑوں یا سانپوں سے بچ جائیں گے؟ اماں نے میری کم عقلی پر غصے سے گھورتے ہوئے مجھے کہا، اماں آپ کم از کم یہ خیال تو کر لیں کہ آپ کی آگ لگانے کی وجہ سے ان درختوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ درختوں پر ہر طرح کے پرندوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آگ زیادہ پھیل گئی تو پھر کیسے روک پائیں گی؟ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آگ لگانا بھی ضروری ہے نا۔ یہ کوڑا کرکٹ یہاں پر پڑا رہا تو ہمارے لیے مفید نہ ہوگا۔ تم میری بات سمجھ تو چکی تھی، لیکن اس گند سے بھی تو جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہاں درختوں کے نیچے آگ لگانے کے بجائے یہ کوڑے کا ڈھیر ایک سائڈ پر کر لیں۔ میں نے اماں کو مشورہ دیا۔ انہیں عقل مندی کی بات کی ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، انہیں میرا یہ مشورہ پسند آیا تھا۔ چل، اب اگر تم آ ہی گئی ہو تو اس کوڑے کے ڈھیر کو میرے ساتھ مل کر اس کھلی جگہ پر لے چلو۔ وہاں آگ لگا دوں گی۔ اس طرح درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اماں نے کہا، میں تو صرف دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ بہت دیر سے اماں کیا کام کر رہی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں آ کر خود ہی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق مجھے اماں کے ساتھ ان کی مدد کرنی پڑی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تو وقت پر آ گئی تھی، نہیں تو نہ جانے میں آج کتنا نقصان کر بیٹھتی۔ اماں نے کام کے دوران میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اماں یہ درخت بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی زندہ یعنی جاندار مخلوق ہیں۔ آگ لگانے سے نہ جانے انہیں کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، اور ان کی ٹہنیوں پر بسیرا کرنے والے پرندے بھی بے گھر ہو جاتے ہیں۔ سرسبز درختوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میری ہی مت ماری گئی تھی، درختوں کے نیچے آگ لگانے لگی تھی۔ اماں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ کوڑے کے ڈھیر پر ماچس کی تیلی پھینکتے ہوئے میں نے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلوں کی بلندی دیکھتے ہوئے میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہمارا گھر گاؤں کا سب سے پرانا گھر تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو بہت محنت سے پالا تھا۔ اماں کی مزدوری سے ہمارا پیٹ ہی بمشکل پورا ہوتا تھا۔ گھر بنانا تو ناممکن تھا، اس لیے جدید دور میں بھی ہمارا گھر مٹی سے بنا ہوا 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اماں نے کمیٹیاں ڈال کر محنت سے ایک چھوٹا سا واش روم صحن کے آخر میں بنوا لیا تھا، لیکن کچے گھر کو دوبارہ سے تعمیر کروانا اماں کے بس کی بات نہ تھی۔ چھوٹے سے گھر کی 4 دیواری کے لیے بھی اماں نے درختوں اور مختلف قسم کے پودوں سے ہی مدد لی تھی۔ زندگی کی گاڑی جیسی تیسی کر کے چل رہی تھی، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اب گزارا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مائرہ اور مجھے ہم دونوں کو اپنی اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ ہم سے چھوٹے دونوں بھائی مسعود اور شہزاد کو پڑھانا اور اعلیٰ تعلیم دلوانا ہم سب کا خواب تھا۔ یہ انہیں تعلیم جاری رکھنے دی۔ 2 کمروں سے منسلک ایک بڑا سا صحن تھا، جس کے ایک کونے میں کیاریاں بنا کر اماں نے موسمی سبزیاں اگائی ہوئی تھیں۔ اس سے آگے جھاڑیوں کی ایک باڑ تھی جس سے ہمارے گھر کی حدود کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ اسے آگے ایک بہت بڑا کھیت تھا جس میں مختلف قسم کے درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہر سال اماں موسم تبدیل ہونے پر اس کھیت کی صفائی کرتی تھیں تاکہ خطرناک کیڑے مکوڑوں سے بچا جا سکے۔ اس کھیت کے بہت سے مالک تھے، اصل مالک کون تھا کوئی نہ جانتا تھا، اس لیے آئے دن اس زمین کے پیچھے کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہی رہتا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، پچھلے کئی گھنٹوں سے کھیت کی صفائی کر رہی تھی۔ کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹتے ہوئے اماں نے کہا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت شدید تھکاوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، اماں کے تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، اور پانی کا گلاس بھر کے لے آئی۔ ہاتھ کی مدد سے اماں کو اٹھنے میں مدد کی۔ آپ کو بھی ہر کام خود ہی کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مسعود اور شہزاد کو اسکول سے آ لینے دیں، ان کے ساتھ مل کر کھیت کی صفائی کر لیں گے، لیکن آپ کسی کی سنتی بھی تو نہیں ہیں۔ اماں کی ٹانگیں دباتے ہوئے میں نے شکوہ کیا، چوہدرانی صاحبہ،
آج گھر پر نہیں تھیں۔ ان کا کوئی رشتہ دار دوسرے گاؤں میں فوت ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سب گھر والوں کو دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ میں نے شکر کیا کہ آج مجھے چھٹی مل گئی ہے، اس لیے میں نے آج اس کھیت کی صفائی کا فیصلہ کیا، ورنہ تم تو جانتی ہو چوہدرانی صاحبہ مجھے ہفتے میں ایک چھٹی بھی نہیں دیتی۔ تھکاوٹ زدہ لہجے سے اماں نے کہا۔ بات کا شکر ادا کریں کہ سال بعد ہی صحیح لیکن آپ کو چھٹی مل ہی گئی۔ میں نے طنزیہ انداز سے جواب دیا۔ چھٹی ملنے پر میں شکر ادا نہیں کرتی، میں اس بات پر شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی سبب بنا دیا، ورنہ اس گاؤں میں کیا مزدوری کرتی اور کیسے تم سب کو پالتی۔ اماں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیا دوسروں کے گھروں میں کام کرنے والوں کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی؟ میں نے آپ کو کبھی بھی دن کے وقت اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جاتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو بھی آپ پہلے اپنے کام پر جاتی ہیں اور بعد میں فوتگی پر جاتی ہیں۔ اماں کی سخت ڈیوٹی کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے کہا، کام میں نخرہ تو نہیں ہوتا نا، نوکر کیا اور نخرہ کیا، جس طرح مالک کی مرضی ہوتی ہے اسی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ اماں نے بات ختم کرنے کے انداز سے کہا، ایسا کر، تو کھانا لگا دے، مسعود اور شہزاد اسکول سے آتے ہوں گے۔ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کھانا لگانے کا بھی کہہ دیا۔ جب تک وہ آتے ہیں تب تک میں آپ کو دباتی رہوں گی تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اماں کے چہرے کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، نہیں، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، اس لیے پہلے کھانا لگا دو تاکہ جیسے ہی تمہارے بھائی آئیں تو ہم کھانا شروع کر دیں۔ نے کہا، مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ مائرہ لکڑی والے چولہے پر چپاتیاں بنا رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے پلاسٹک کے میز پر میں نے کھانے کے تمام برتن سجا دیے۔ مسعود اور شہزاد کے آنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے میں آلو دیکھ کر وہ دونوں چڑھانے لگے تھے، لیکن اماں کے ڈر سے بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے کھانے جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، ورنہ جس قدر مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہم جیسے لوگ آلو بھی نہیں خرید سکیں گے، جسے صرف غریب کی سبزی کہا جاتا ہے۔ اماں نے شاید ان دونوں کی ناپسندیدگی محسوس کر لی تھی، اس لیے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، ماہرہ نے کھانا بنایا تھا، اس لیے اب دن کے برتن میں دھو رہی تھی۔ اچانک ہی نسیمہ لکڑی کے چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ کمزور سا بانس سا بنا دروازہ صرف اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ کوئی جانور اندر داخل نہ ہو سکے، اس لیے محلے کی کوئی بھی خاتون آسانی سے اسے کھول کر اندر داخل ہو سکتی تھی۔ خالہ نسیمہ کو دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں الجھن سی ہونے لگی تھی۔ یہ محلے کی واحد خاتون تھی جو ہمارے گھر آتی رہتی تھی، ورنہ بہت کم خواتین ہی ہمارے گھر آتی تھیں۔ خالہ نسیمہ کے آنے کی وجہ بھی ان کا اپنا کاروبار تھا۔ جب سے میں نے اسکول چھوڑا تھا، اماں اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ کوئی مناسب سا رشتہ مل جائے اور وہ میرے فرض سے فارغ ہو جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے خالہ نسیمہ سے کہا تھا۔ خالہ بھی عجیب و غریب قسم کے رشتے لے کر آ جاتی ہیں، کبھی کوئی رنڈوا اور کبھی کوئی لنگڑا ہوتا۔ ارے بہن، میری بیٹی میں کس چیز کی کمی ہے؟ کم عمر اور سلیقہ شعر ہے، اس کی مناسبت سے ہی کوئی رشتہ لے کر آؤ اور اس طرح کے لولے لنگڑے رشتے مت لایا کرو۔ اماں انتہائی عاجزی سے انکار کرتے ہوئے کہتی، تم نے مجھے بہن بولا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے اتنا تردد کرتی ہوں، ورنہ تم تو جانتی ہو آج کل لڑکے والوں کے پاس تو جہیز کی لسٹ پہلے سے ہی تیار ہوتی ہے۔ غریب گھروں میں کوئی بھی رشتہ لے کر نہیں جاتا۔ میں کوئی تیری بچی کی دشمن تو نہیں ہوں۔ خالہ نسیمہ اماں کے انکار پر دکھی انداز سے جواب دیتی، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص غریب گھر کی لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑنا پسند نہیں کرتا، اس میں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اماں کے انکار پر ہمیشہ میں دل ہی دل میں یہی سوچتی تھی۔ میں برتن دھو کر فارغ ہوئی تو کمرے میں آ گئی۔ خالہ اور اماں ایک ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے۔ خالہ نسیمہ اس وقت بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی، شاید اس بار وہ کوئی مناسب رشتہ لے کر آئی ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، اماں بھی بہت توجہ اور دھیان سے ان کی بات سن رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد مسعود اور شہزاد تو کھیلنے چلے گئے تھے اور ہمیشہ کی طرح مائرہ سو رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہی اسے نیند آ جاتی تھی، بچپن سے ہی اس کی یہ عادت تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی تھی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے،
لیکن ابھی تک اس کا بچپنا نہیں گیا۔ اس کی معصوم صورت دیکھتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں کہا، آج اماں اور خالہ کو باتوں کے دوران چائے کا آرڈر دینے کا بھی خیال نہیں رہا تھا، نہیں تو خالہ گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے چائے ہی کا حکم دیتی ہیں۔ اماں کے ساتھ کھیت میں کام کرنے کی وجہ سے میں بھی تھک چکی تھی، اس لیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی خالہ نسیمہ واپس جانے کے لیے اٹھی تو مجھے مزید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ہمیشہ بہت دیر تک بیٹھا کرتی تھی۔ لگتا ہے آج کوئی بہت سیریس مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے خالہ بہت جوش میں یا پریشان ہے۔ تیز تیز قدموں سے انہیں گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچا، اماں بھی انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ واپس آ کر اماں دوبارہ چارپائی پر لیٹ گئیں۔ میری منتظر تھی کہ اماں مجھے خالہ نسیمہ کے آنے کی وجہ بتائیں گی۔ امام بہت اونچی سی تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر کر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور اذیت کے تاثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ اماں خالہ نسیمہ کیوں آئی تھی؟ اماں کا سفید ہوتا چہرہ دیکھ کر میں نے خود ہی پوچھ لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ نسیمہ کو پتہ نہیں ہم سے کیا دشمنی ہے، جب بھی آتی ہے مصیبت ہی ڈال دیتی ہے۔ آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اماں نے مجھے جواب دیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اوٹ پٹانگ قسم کے رشتے لے کر آتی ہیں تو انہیں منع کیوں نہیں کرتی؟ اماں کی پریشان شکل دیکھ کر میں نے دکھی لہجے سے کہا، مجھے کوشش تو کرنی ہے نا، اپنی بچیوں کا گھر تو بسانا ہی ہے نا، کسی نہ کسی کو تو کہنا ہی پڑے گا۔ اماں نے بے بسی سے کہا، اچھا آپ چلیں، آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ کے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں انہیں میری بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے بھی ان کا دھیان کھانے کی طرف نہ تھا۔ میں اماں کی پریشانی محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنی کوئی بات ہمیں بتا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے کے بعد مسعود اور شہزاد کو میں نے اسکول کا کام کروایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دن بھر کے تھکے ہارے مسعود اور شہزاد بستر پر لیٹتے ہی سو گئے۔ مائرہ بھی دوبارہ اماں کی خاموشی کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا وجہ ہے اور کیوں پریشان ہے۔ اپنی طرف سے میں نے مائرہ کو تسلی دے دی تھی، لیکن میں خود بہت پریشان تھی۔ مائرہ کے سونے کے بعد میں خاموشی سے اٹھی اور اماں کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جاگ رہی تھیں۔ میرے پاس بیٹھنے پر چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری صحت ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے سچ سچ بتانا ہے۔ اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر انتہائی دھیمے لہجے سے میں نے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اماں نے جواب دیا۔ مجھے بھلانے کی کوشش مت کریں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ پریشان ہیں۔ اماں کے چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا غم اور فکر مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تم ایسے ہی ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ اماں نے میرے اسرار پہ بھی مجھے تسلی دینے کی کوشش کی اور کچھ نہ بتایا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں پھر خود ہی خالہ نسیمہ سے پوچھ لوں گی، دھمکی آمیز لہجے میں میں نے کہا۔ اس میں خالہ نسیمہ سے پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب سے وہ ہو کر گئی ہیں تب سے آپ بہت پریشان ہیں، اور وہ بھی مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتانا، میں خود ہی پوچھ لوں گی۔ اماں کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، تم بھی میری طرح پریشان ہو جاؤ گی، لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ ہار مانتے ہوئے اماں نے کہا، ضد کرے آنے والے کو تو تم جانتی ہو نا؟ بات کا آغاز کرتے ہوئے اماں نے کہا، اچھی طرح سے جانتی ہوں، ہمارے محلے کا ایک عجوبہ ہے، محلے میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو اسے نہ جانتا ہو۔ کی گھورتی ہوئی آنکھوں کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے میں نے جواب دیا، پچھلے سال اس کی بیوی مر گئی تھی، اس نے تمہارے لیے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ میں نے انتہائی بے بسی سے بتایا۔ ان کے یہ الفاظ تو میرے سر پر آسمانی بجلی بن کر گرے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کی عمر کا آدمی میرے لیے اپنا رشتہ بھی بھیج سکتا ہے۔
اماں کی بات سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے۔ اس گھٹیا آدمی میں تو شرم ہی نہیں ہے، کم از کم خالہ نسیمہ ہی کچھ لحاظ کر لیتی۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، نسیمہ نے تو اسی وقت اسے نہ صرف منع کیا تھا بلکہ اچھی خاصی سنا بھی دی تھی، لیکن تم اس کو اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ اس کی شہرت کیسی ہے۔ غنڈا بدماش قسم کا آدمی ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے اسے رشتہ نہ دیا تو وہ ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ اماں نے انتہائی بے بسی اور بے چارگی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ خالد کو بھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اس کی شہرت اچھی نہ تھی، لیکن میں کبھی خواب میں بھی سوچ نہ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ خالد جتنا بھی طاقتور ہوگا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر امید ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اماں کو تسلی دینے کے بعد میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی، لیکن اب نیند کا آنا ناممکن تھا۔ میری طرح اماں بھی بستر پر کروٹیں ہی بدلتی رہ گئیں۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اماں بہت پریشان ہیں۔ خالد جیسے شخص کا مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، لیکن نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اچانک ہی باہر سے چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کوئی بہت درد سے چیخ رہا تھا، جیسے بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ آواز سن کر امام بھی بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ باہر نکل کر دیکھنا چاہیے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے صحن میں ہی کوئی چیخ رہا ہے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اٹھ چل کر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے اماں نے کہا تو ہم دونوں ہی کمرے سے باہر آ گئیں۔ لکڑی کے چھوٹے سے دروازے کے پاس ہی محلے کے چند لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہم دروازے تک پہنچیں۔ خالد زمین پر گرا ہوا تڑپ رہا تھا اور بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، معاف کر دو مجھے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اماں نے محلے کے ہی ایک آدمی سے پوچھا۔ مجھے تو نہیں پتا، چیخوں کی آواز سن کر یہاں دوڑتا ہوا آیا ہوں تو یہ ایسے ہی زمین پر بیٹھ کر تڑپ رہا تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، کیا ہوا ہے خالد؟ تم یہاں کیا کر رہے تھے اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے قریب زمین پر بیٹھتے ہوئے اماں نے کہا۔ غیر ارادی طور پر ہم نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اچانک ہی اس کے تڑپتے ہوئے وجود میں ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ بالکل بھی چیخ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اپنے ارد گرد سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے ہی نہ جانے اسے کیا ہوا، جلدی سے زمین سے اٹھا اور اماں سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عورت نہیں ہے، چڑیل ہے، چڑیل ہے یہ۔ تو کوئی جادوگرنی ہے، رات کو اس کے گھر میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ اماں کی طرف اشارہ کر کے خالد بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے خالد؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ محلے کے ایک اور آدمی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ چڑیل ہے، جادوگرنی ہے، خالد نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر چڑیل چڑیل جادوگرنی جادوگرنی کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ بہن جی، اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، جا کر آرام کریں، ہم صبح اسے دیکھ لیں گے۔ محلے کے ایک آدمی نے حیران اور پریشان کھڑی اماں کو دیکھ کر کہا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا کہہ رہا تھا۔ میں بے چارگی سے کہا، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فکر نہ کریں، بس جائیں اور آرام کریں۔ سب لوگ اماں کو فکر نہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اس وجہ سے وہ ہمیں جادوگر کہہ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے اماں سے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے سے کس نے روکا اور اسے کیا مسئلہ ہوا۔ وہ تو ایسے تڑپ رہا تھا جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ اماں نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز سے کہا۔ مجھے بھی یہی حیرت ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے، میرے خیال میں تو بہت کچھ ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کا تو خدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی اسے کوئی مصیبت دیکھنی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے اماں سے کہا، آخر وہ غریبوں کا بھی تو رب ہے۔ اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کر اماں نے جواب دیا، بس اب آپ آرام کریں،
صبح آپ نے کام پر بھی جانا ہے. نیند نہ پوری ہوئی تو کام اور نیند دونوں کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں. اماں کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا. میرے اور اماں کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی اس معاملے پر نہ ہوئی تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ مسعود اور شہزاد کو کچھ بھی پتہ نہ چلے. وہ دونوں اپنی پڑھائی پر توجہ دیں. صبح ناشتے کے بعد حسب معمول دونوں بھائی اسکول چلے گئے اور اماں بھی اپنے کام پر چلی گئیں. میں اور مائرہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں. تھوڑی دیر بعد ہی اماں گھر واپس آ گئیں. یہ تھے نا، آپ کیوں اتنی جلدی واپس آ گئی ہیں؟ ان کے گھر آنے پر حیران ہوتے ہوئے مائرہ نے پوچھا. چودھری صاحب کے گھر والے ابھی تک واپس ہی نہیں آئے. ان کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے. اب وہ چند دن گھر واپس نہیں آئیں گے. صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اماں نے بتایا. آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی میں آپ کو بھی چند دن آرام کے مل جائیں گے، لیکن آپ تو بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں. ان کی پریشان صورت دیکھ کر میں نے کہا. اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ مہینہ ختم ہو چکا ہے اور نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ ہمارے گھر کا راشن تو بالکل ہی ختم ہونے والا ہے. اگر وہ لوگ مزید چند دن تک واپس نہ آئے تو ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. اماں، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب چودھری صاحب کی فیملی واپس ہی نہ آئے؟ چند دن بعد ہی صحیح واپس تو آ ہی جائیں گے نا. آپ کچھ دن ادھار پر خالد سے راشن لے لینا. اماں کی بات سن کر میں نے مشورہ دیا. کیا تو جانتی نہیں ہے کہ خالد نے ہمارے لیے کیا دھمکی بھیجی تھی؟ میں کبھی بھی اس سے ادھار لے کر آنے والی نہیں ہوں. اماں نے سر ہلا کر انکار کرتے ہوئے کہا. آپ پریشان مت ہوں، وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے. حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا. لیکن میں بھی بہت پریشان ہو چکی تھی. نیا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور پرانے مہینے میں جتنا بھی راشن لایا گیا تھا اب وہ ختم ہونے کے قریب تھا، بلکہ کچھ چیزیں تو بالکل ہی ختم ہو چکی تھیں. میں اماں کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں الٹے سیدھے مشورے دینے لگی. بہت دیر تک اماں بے بسی کی تصویر بنی باہر چارپائی پر بیٹھی رہیں. دھوپ پھیل کر چارپائی تک آ چکی تھی، لیکن اماں ہر احساس سے بے نیاز ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. زبردستی اماں کو اٹھا کر کمرے میں لے کر گئی. اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ پھر آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. اماں کے پاس بیٹھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا. اماں خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہیں. میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا. صحن کی صفائی کے دوران درختوں سے گرنے والے پتے میں نے جھاڑو سے ایک کونے میں اکٹھے کر دیے تھے. اب میں انہیں ایک تھیلے میں ڈال رہی تھی تاکہ گھر سے باہر پھینکا جا سکے. سارے پتے اور کوڑا کرکٹ تھیلے میں ڈال کر دروازے کے پاس لے آئی تاکہ مسعود اسکول سے گھر واپس آئے تو اٹھا کر پھینک آئے. تھیلا رکھ کر میں واپس پلٹی تو میری نظر زمین پر گری ہوئی ایک چیز پر پڑی. مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن آنکھوں دیکھا جھوٹ تو نہیں ہو سکتا. بے یقین نگاہوں سے زمین پر پڑی ہوئی پیسوں کی گڈی نیچے جھک کر میں نے اٹھا لی. کافی وزنی لگ رہی تھی. شاید رات کے ہنگامے میں کسی کی جیب سے گر گئے ہیں. پیسے ہاتھ میں پکڑ کر میں نے سوچا، اتنی بڑی رقم میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. پیسے لے کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں آ گئی. اماں ابھی تک گمسم بیٹھی ہوئی تھی. ساری رقم ان کے قریب میں نے رکھ دی تو ایک نظر دیکھ کر وہ یوں اٹھی جیسے ان کے قریب میں نے کوئی سانپ رکھ دیا ہو. یہ کیا ہے؟ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا. ابھی تک رقم کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. یہ رقم مجھے باہر صحن میں سے ملی ہے. اماں کی سوالیہ نگاہوں کا میں نے جواب دیا. باہر صحن میں سے؟ بے یقینی سے اماں نے پوچھا. جی اماں، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہ پیسے مجھے باہر صحن میں گرے ہوئے ملے ہیں. اماں کی بے یقینی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا. ہو سکتا ہے کہ رات کو جب خالد کی چیخو پکار پر محلے کے لوگ جمع ہوئے تھے تو کسی کی جیب سے یہ رقم گر گئی ہو. اماں کی پریشانی دور کرنے کے لیے جلدی سے میں نے کہا. مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں کسی کی جیب سے یہ رقم گر گئی ہے اور اسے احساس ہی نہ ہوا. میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اماں نے کہا. ان کے چہرے پر پھیلے حیرت اور بے یقینی کے تاثرات ختم ہو گئے تھے. میں ابھی محلے میں جاتی ہوں اور یہ پتہ کرتی ہوں کہ کس کے پیسے گم ہوئے ہیں. جلدی سے چارپائی سے نیچے اترتے ہوئے اماں نے کہا. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کسی کی بھی اتنی بڑی رقم گم ہوئی ہو وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم اسے یہ رقم لوٹا دیں گے. اگر ہم سے کسی نے جھوٹ بولا یا فراڈ کیا تو ہم پھنس جائیں گی.
آپ جس سے بھی پوچھیں گی وہ یہی کہے گا کہ اسی کی رقم گم ہو گئی تھی، اصل مالک تو ہماری جان کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کسی تھانے دار کی طرح اماں کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، اور شکر ہے خدا کا کہ اماں کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ایسا کر اس رقم کو اٹھا کر کپڑوں کے باکس میں سنبھال دے، اگر ہم سے کسی نے پوچھا تو ان کے حوالے کر دیں گے۔ رقم کو ہاتھ لگائے بغیر اماں نے کہا۔ رقم کو محفوظ مقام پر سنبھالنے کے بعد میں اماں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے۔ آپ بہت پریشان تھی نا؟ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیج دیا ہو۔ اماں کی خاموش صورت دیکھ کر میں نے کہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ساری عمر محنت کر کے حق حلال کی روٹی کھلائی ہے، نہیں چاہتی کہ میرے بچے کبھی بھی زندگی میں حرام کا ایک نوالہ بھی کھائیں۔ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ جلد سے جلد اس رقم کا اصل مالک میرے سامنے آ جائے تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں اور میں خود سرخرو ہو جاؤں۔ میری بات کا مطلب سمجھنے کے بعد اماں نے تیز لہجے سے کہا، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر کسی کی رقم یہاں پر گری تو وہ اب تک ہمارے گھر ضرور آ چکا ہوتا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے کہا، یہ تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی رقم نہیں بلکہ بہت بڑی رقم ہے۔ اگر کسی کی اتنی بڑی رقم گم ہو جائے تو وہ آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اب تک تو کوئی نہ کوئی ڈھونڈتا ہوا آ ہی جاتا۔ اماں نے بھی میری تائید کرتے ہوئے کہا، دن کا کھانا میں نے اور مائرہ نے مل کر بنایا۔ اماں تو سارا دن بے بسی کی تصویر بنی بستر پر بیٹھی رہیں۔ انہیں بس ایک ہی چیز کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ نہ جانے چودھری صاحب کی فیملی اور کتنے دن تک گاؤں واپس نہیں آئے گی۔ انہوں نے چودھری صاحب کے گھر پورا مہینہ کام کیا تھا اور اب تنخواہ لینی تھی، لیکن ان کے گھر کو تو تالا لگا ہوا تھا۔ یہاں پر چودھری صاحب کا خاندان برسوں سے آباد تھا، جگہ چھوڑ کر تو جانے والے نہیں تھے، لیکن اماں کو کون سمجھا سکتا تھا، جنہیں بچوں کے کھانے پینے کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی تو باہر سے لڑکوں کے شور کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے سے باہر نکل کر آوازوں کی سمت دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ محلے کے نوجوان لڑکے ہمارے گھر کے ساتھ ملحقہ کھیت میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ برسوں سے کھیت خالی پڑا ہوا تھا، لیکن کبھی بھی یہاں لڑکوں نے پلے گراؤنڈ نہ بنایا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ محلے میں ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہمارے گھر کی باقاعدہ کوئی چار دیواری نہ تھی۔ اگر اس کھیت میں لڑکے کھیل رہے ہو تو ہمارے لیے کمرے سے باہر پاؤں رکھنا بھی مشکل تھا۔ لیکن آج نہ جانے یہ نوجوان کیسے اس کھیت میں کھیلنے کے لیے آ گئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کسی نے انہیں ابھی تک منع بھی نہیں کیا تھا۔ شور کی آواز سن کر اماں بھی دوسرے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی تھی۔ مائرہ لکڑی والے چولہے پر چائے بنا رہی تھی۔ تم دونوں اندر کمرے میں چل کر بیٹھو اور دروازے کو اندر سے بند کر لو، جب تک یہ لڑکے کھیل کر اپنے گھروں کو واپس نہیں چلے جاتے۔ کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اماں نے مجھے اور مائرہ کو کمرے میں ہی قید ہونے کا حکم دے دیا۔ آپ باہر کیا کریں گی؟ شام کا وقت ہوتے ہی ٹھنڈ ہونے لگتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کمرے میں چل کر آرام کریں۔ اماں کو صحن میں ہی کھڑے دیکھ کر میں نے کہا۔ خاموشی سے ہم تینوں کمرے کے اندر آ گئیں، دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لیا۔ نہ جانے محلے والوں کو ہم سے کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ آج دن تک تو کبھی کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات ہی نہیں کی تاکہ کوئی ہمیں تنگ نہ کرے۔ میرے بیٹے بہت چھوٹے تھے اور میں اکیلی کمانے والی تھی، اس لیے کبھی کسی سے لڑنے اور الجھنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ پریشانی سے کمرے میں ادھر ادھر چلتے ہوئے اماں دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ محلے میں تمام لوگ ایک دوسرے کی عزت کا بہت خیال کرتے تھے، لیکن اب نہ جانے اس محلے کو کیا ہو گیا ہے۔ مسلسل اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی کہ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ محلے کے کسی بڑے شخص نے ان لڑکوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کمرے میں موجود لکڑی کی چھوٹی سی کھڑکی کو تھوڑا سا کھول کر اماں نے باہر دیکھا تو لڑکے ابھی تک کھیلنے میں مصروف تھے۔ شام ہونے کو ہے، لیکن محلے میں سے کسی نے بھی ہماری طرف داری نہیں کی۔ دکھی دل کے ساتھ اماں نے کہا، ذرا سا کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے ساری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ ان نوجوان لڑکوں کے درمیان خالد بیٹھا ہوا ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے کہ ان لڑکوں کو کیوں منع نہیں کیا جا رہا۔ کھڑکی کو بند کرتے ہوئے پلٹ کر میں نے جواب دیا، کیا سمجھ آ گئی ہے؟ کچھ ہمیں بھی بتا دو نا۔ مائرہ نے حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہمیں کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کیا دھرا خالد کا ہے۔
وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے یہ سب اوچھے ہتھ کنڈے کر رہا ہے۔ اصل بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے میں نے کہا، تجھے کیسے پتا چلا ہے یہ سب کروا رہا ہے؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ وہ 60 سالہ بزرگ اس وقت ان نوجوانوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہے، جس سے یہ صاف مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کیا دھرا خالد کا ہے۔ پراعتماد لہجے کے ساتھ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مائرہ کو اصل بات کا علم نہیں تھا، اسی لیے میری بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں چودھری صاحب سے خالد کی شکایت ضرور لگاؤں گی، وہی اس کے کان کھینچیں گے۔ اماں نے دھیمے لہجے سے کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس محلے میں ان کے ساتھ ایسی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ برسوں سے اس محلے میں رہ رہی تھی۔ انہی محلے والوں کے اس رویے اور ناانصافی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اماں، آپ کو پریشان ہونے، دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، پریشانی تو ہے نا، نسیمہ کے کہنے کے مطابق خالد نے ہمیں تنگ کرنے کی ابتدا کر دی ہے۔ اماں نے بے بسی سے کہا، اگر آپ میری بات مانیں تو ہم ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جو رقم مجھے ملی ہے اس کا ملنا کسی مقصد سے خالی نہیں ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہے۔ میں نے بات کا آغاز کیا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جو پیسے تمہیں ملے ہیں انہیں استعمال کر لوں؟ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اماں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اماں کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ اماں نے سوال کیا، وہ اس لیے ابھی تک کوئی بھی اس رقم کا مالک نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے مدد ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امی کو تسلی دینے کے لیے میں نے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کا بتایا۔ اگر ہم نے کچھ رقم استعمال کر دی ہو اور پھر اس کا مالک آ گیا تو ہم کہاں سے واپس کریں گے؟ میں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، ورنہ خالد کی ہمت میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ آنے والے حالات کی صورتحال کا نقشہ اماں کے سامنے کھینچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں میری بات ماننی پڑی۔ ہمارے محلے کے چوکیدار چچا ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ابھی اور اسی وقت جا کر بات کرنی چاہیے تاکہ 1-2 دن میں ہمارے گھر کا کام شروع ہو سکے۔ اماں کے ماننے کے بعد میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں کہ تم دیوار تعمیر کروانا چاہ رہی ہو۔ اماں نے فکر مندی سے کہا، تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا، لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ٹھیکیدار ہر ایک سے ایسے ہی پوچھنے لگے تو پھر تو کاروبار ہو ہی گیا نا۔ ماں کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو جا کر اس سے بات کروں گی۔ اماں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ سر شام ہی ہمیں دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہونا پڑا، کیونکہ محلے کے اوباش نوجوان کھیلنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ گھر کا سارا کام چھوڑ کر ہمیں ایک کمرے میں بند ہونا پڑتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کی 4 دیواری نہ تھی۔ اماں کمرے میں بیٹھی غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس محلے میں ہم نے ساری زندگی گزاری ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے ہمیں بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کر رہا کہ اس گھر میں ایک بیوہ اور 2 یتیم بچیاں رہتی ہیں، لہٰذا ان کے گھر کے سامنے لڑکے کھیل نہیں سکتے۔ غصے میں اماں محلے والوں سے شکوہ کر رہی تھی۔ اچانک سے ہی لڑکوں کے کھیلنے کی آواز کی بجائے شور کی آواز سنائی دینے لگی، اور تھوڑی دیر بعد ہی سب لڑکوں کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ مسلسل کھانسی کی وجہ سے لڑکوں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ لڑکے کھانس کھانس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ ان کی مدد کے لیے بھی محلے کے کچھ اور لوگ آئے ہوئے تھے جو انہیں پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اچانک ہی ان لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہ تھے۔ ایمرجنسی میں انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں رات گئے ان کی حالتیں سنبھلی تھیں اور وہ کچھ بتانے کے قابل ہوئے تھے۔ لڑکوں کے بیان نے تو سارے محلے میں کھلبلی مچا دی تھی۔ لڑکوں کے کہنے کے مطابق وہ کھیل رہے تھے جب اچانک ہی ایک شخص ان کے پاس آ گیا۔ عجیب سے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئے اس شخص کے کندھے سے ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ لڑکے کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس اجنبی شخص نے کندھے سے لٹکا ہوا تھیلا زمین پر جھاڑ دیا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلا گیا، لیکن کھیلنے والے سب لڑکے کھانسی جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔
لیکن نوجوان مرد سارے ہی اس عجیب و غریب لباس والے شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں پر ہمیں اس واقعے سے حیرت ہوئی تھی وہاں پر بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ ہم بہت کمزور تھے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں سزا دی۔ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم نے دیوار کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ ایک بات بہت حیران کن کہ ہم جتنے بھی پیسے استعمال کر لیتی تھی، جب دوبارہ باکس کھولتے تو خرچ ہو جانے والے پیسے دوبارہ موجود ہوتے۔ نہ جانے یہ کس قسم کے پیسے تھے جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ مسعود اور شہزاد کے ساتھ بازار جا کر اماں کی ضرورت بھی بہت ساری چیزیں خرید کر لائی تھی۔ میرے اور اماں کے علاوہ باقی سب حیران تھے، اچانک سے ہی یہ کایا کیسے پلٹ گئی ہے۔ خالد چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس نے خالہ نسیمہ کے ہاتھ پیغام بھیجوایا تھا۔ وہ تو نہ جانے ہم پر کیا کیا الزام لگا رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق ہمارے پاس کچھ ایسی نادیدہ طاقتیں ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم نے خالد کو اور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی بات سن کر تو ہماری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اماں نے خالہ نسیمہ سے کہا، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، وہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ خالہ نسیمہ نے بھی اماں کی تائید کرتے ہوئے کہا، اسے کہنا کہ میری بچیاں پڑھی لکھی اور سمجھدار ہیں، اسے کچھ تو شرم کرنی چاہیے۔ اس کی بچیاں میری بچیوں کے ساتھ اسکول پڑھتی رہی ہیں، اسے ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی زبردستی۔ اماں نے غصے سے کہا، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ہم انتہائی سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ یہ بھی حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم بے فکر رہو، میں خالد سے کہہ دوں گی کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اس سے ڈرنے والی نہیں ہیں۔ اماں کی پیٹھ سہلاتے ہوئے خالہ نے کہا، میں بھی آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ ہم اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے خالہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اماں کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا، نہ جانے ان میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ سچ ہی لوگ کہتے ہیں، ایسے میں بہت طاقت ہے۔ اماں کے اندر تبدیلی محسوس کر کے میں نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ خالہ نسیمہ کے جانے کے بعد بھی اماں غصے میں بہت دیر تک بولتی رہیں۔ رات کو نہ جانے کون سا وقت تھا جب کسی کے شور کرنے کی آواز پر آنکھ کھل گئی۔ مسعود اور شہزاد بھی جاگ آئے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو خالد اور اس کے ساتھی محلے کے دو نوجوان حلق کے بل چیخ رہے تھے۔ منظر ہی ایسا حیرت انگیز اور خوفناک تھا کہ خوف کے مارے ہماری بھی چیخیں نکل گئیں۔ خالد اور اس کے ساتھیوں کی ٹانگوں سے پکڑ کر صحن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہیں پکڑ کر گھسیٹنے والے دکھائی نہ دے رہے تھے۔ خالد اور اس کے ساتھی اب زخمی ہو چکے تھے اور تکلیف سے آدھ موئے دکھائی دے رہے تھے۔ کون ہو تم؟ ڈرتے ڈرتے اماں نے تیز آواز سے پوچھا۔ نادیدہ طور پر گھسیٹنے والے اب انہیں دروازے کی طرف لے جا رہے تھے اور پھر باہر گلی میں پھینک دیا۔ اپنے زخمی جسموں کو گھسیٹتے ہوئے انہیں بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ خوف کے مارے ہماری حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ اچانک ہی ہمارے سامنے تین عجیب و غریب شکلوں اور حلیوں والے شخص نمودار ہوئے۔ اچانک سے اپنے سامنے لمبے لمبے ہاتھ، پاؤں اور ڈراؤنی شکلوں والے تین آدمی دیکھ کر خوف سے ہم تھر تھر کانپنے لگیں۔ آپ کو ہم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شخص نے انتہائی مؤدبانہ انداز سے کہا۔ تم لوگ کون ہو؟ خالد اور اس کے ساتھیوں کو کیوں سزا دے رہے تھے؟ ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہم آپ کے خواہ ہیں، اس لیے خالد اور اس کے دوستوں کو ایسی سزا دی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی آپ کو تنگ نہ کریں گے۔ اسی آدمی نے جواب دیا۔ اس کے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا بھی لٹک رہا تھا۔ لیکن ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ بھی تو بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال کیا۔ آپ نے ہماری مدد کی تھی، اس وجہ سے ہم بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اجنبی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے آپ کی مدد کی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے آپ کی کیا مدد کی تھی۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا، آپ کی والدہ ہمارا گھر جلانے لگی تھی، لیکن آپ نے انہیں روک دیا۔ اسی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، میری والدہ آپ کا گھر کیسے جلا سکتی ہیں، جبکہ ہمیں تو یہ علم ہی نہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ باقی سب بھی خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ کچھ دن پہلے آپ کی والدہ اس کھیت میں فالتو گرے ہوئے پتوں کو آگ لگانے لگی تھی،
لیکن آپ نے انہیں درختوں کے نیچے آگ لگانے سے نہ صرف منع کیا بلکہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اٹھا کر درختوں سے دور لے جانے میں مدد کی۔ ہم سب پریشان تھے کہ اگر آگ لگ گئی تو درختوں پر بھی آگ لگ سکتی ہے، اس طرح ہمارا نقصان ہو جاتا۔ دو افراد تو بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ایک ہی شخص بول رہا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ چند دن پہلے کی چیز صفائی کرتے ہوئے اماں آگ لگانے لگی تھی اور میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ لیکن اس سب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کھل کر بتائیں۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر میں نے وضاحت طلب نظروں سے کہا، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اس لیے آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان درختوں پر صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ تمہید باندھ اس شخص نے عجیب سی بات کر دی، درختوں پر رہتے ہیں؟ ان نظروں سے میں نے پوچھا، ہم بھی آپ کی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بالکل اسی طرح جنات کو بھی پیدا کیا۔ آپ نے ہماری مدد کی، ہمارے گھروں کو جلنے سے بچا لیا، اس لیے ہم نے بھی خالد جیسے شیطان آدمی سے آپ کے گھر کی حفاظت کی ہے۔ اس شخص نے تفصیل سے بتایا۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق جنات ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم سب حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی ہو چکے تھے۔ اب آپ بے فکر رہیں، خالد کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہم نے آپ کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہم سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ ہمارے پرخوف چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے تھیلا لٹکائے ہوئے شخص نے کہا۔ اچانک ہی وہ تینوں ہمارے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مائرہ نے کمرے میں آ کر کہا، سمجھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہی، لیکن میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہے۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اچانک ہی کچھ یاد آ جانے پر میں نے باکس کھول کر دیکھا تو اس میں رکھی ہوئی رقم تو موجود تھی، لیکن اب بہت تھوڑی سی رہ گئی تھی جو جلد ہی ختم ہو جانے والی تھی۔ اماں بھی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لاپرواہ انداز سے میں نے کندھے اچکا دیے۔ مسعود اور شہزاد صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے جب چودھری صاحب کے گھر سے پیغام آ گیا۔ وہ سب گھر لوٹ آئے تھے، اس لیے اب انہیں اماں کے کام کی ضرورت تھی۔ اماں تو بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں نے تو درختوں کے نیچے آگ لگانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، آگ لگنے سے جھلس سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں کسی کی مدد کر رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔